أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، آج الحمدللہ ہمارا 25واں روزہ تکمیل کے قریب آ رہا ہے. کل رات میں جو آیتیں آپ کے سامنے قیام اللیل میں پڑھی گئی ہیں وہ 25ویں پارے کی تھی، جس میں سورہ فصلت کی 8 آیات بیان کی گئی ہیں. اس پارے میں کچھ اور سورے بھی پڑھے گئے ہیں، جس میں سے ایک سورۃ والشورى اور دوسرا سورہ زخرف اور ایک سورۃ والدخان اور ایک سورہ جاثیہ. اس طرح کل 5 صورتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں 246 آیات آپ نے پڑھا ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے بارے میں اس بات کی خبر دی ہے کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. آفاق کہتے ہیں آسمانی دنیا کو. زمین سے اوپر کی جو دنیا ہے وہ ہے آفاقی دنیا، اور اس آفاق میں بہت سی چیزیں ہیں. ان کا علم انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائے گا، اس کی ذات بھی دکھائے گا، تب حق اس کے سامنے آ جائے گا. آفاق میں جو چیزیں ہیں انسان کی رسائی وہاں تک مطلق طور پر ناممکن ہے. بمشکل انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چاند تک پہنچ چکا ہے، چاند میں اپنے ملک کا جھنڈا بھی گاڑ چکا ہے، لیکن ان کا یہ چاند پر پہنچنا بھی اب تک مشکوک کہلاتا ہے. یعنی زمانے دراز سے کئی لوگ، کئی ممالک کے سائنسدان چاند پر جانے کا دعویٰ کیے، کوئی وہاں سے مٹی لانے کا دعویٰ کیا، کوئی وہاں پر آخری وقت جب ہمارا قافلہ گیا تھا ہمارے ملک کا، انہوں نے وہاں پر ہندوستان کا جھنڈا بھی نصب کیا. مختلف باتیں ہوئیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ خود عالمی دنیا نے اس کو مسترد کر دیا کہ آج تک کوئی بھی انسان چاند تک نہیں پہنچا. اگر چاند پر جھنڈا لگایا گیا تو وہاں ہوا نہیں ہے تو جھنڈا لہرا کیسے ہے؟ وہ کہ لہراتی جو تصویر ہے جھنڈے کی وہاں دی گئی. تو یہ آفاق کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ آفاق میں کیا ہے وہ بھی دکھائے گا. جیسے اللہ نے کہا کہ ہم سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بے نور کر کے رکھ دیں گے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ کیسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار بھی کروائے گا آخرت کے دن. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کے معاملات سارے کے سارے مکمل ہو جائیں گے، سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنی عزت کی چادر کو وہاں اٹھائے گا، تو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس سے پہلے اگر کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو مطلق طور پر غلط کہا، جھوٹا کہا. اسی لیے ایک حدیث یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تو وہ جھوٹا ہے، وہ سچ نہیں ہے. کیوں؟ معراج کی رات میں اللہ کے نبی کی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، جس کے درمیان 70,000 پردے حائل تھے. ان پردوں کے درمیان سے گفتگو ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. یہی نہیں بلکہ نبیوں میں سے کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. حضرت
ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اور معراج کی رات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی نمازوں کے معاملات کے اندر، لیکن اللہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوا، حتیٰ کہ میدان محشر میں حساب کتاب بھی ہو جائے گا، جب تک کہ سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے کسی بھی جنتی کو اللہ کا دیدار ہونے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نبی میں داخل ہو گیا اور نبی اللہ تعالیٰ میں داخل ہو گئے۔ اس کے معنی کیا ہو گیا؟ وحدت الوجود کا عقیدہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کا اس کے معنی کیا ہیں؟ نبی جو ہیں وہی اللہ ہیں، اللہ جو ہے وہی نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا دیدار صرف جنت عدن میں ہوگا۔ تو وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آفاق کی نشانیاں تم کو دکھائیں گے، یہی نہیں بلکہ ہمارے وجود کا احساس بھی تم کو دلائیں گے اور تم کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے، لیکن کب؟ جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کروانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوا۔ اس سورت کی ساری آیتیں خلاصے کے طور پر بیان کرنے سے پہلے اس سورت کا نام شورا کیوں رکھا گیا اس کو ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہیں گے۔ الشورا، الشورا کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے الہی نظام کے تحت امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دیا کہ وہ مشورے کو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل سمجھے۔ ایسا ہی نہیں بلکہ مومن کی جتنی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن نمازی ہوتے ہیں، زکاتی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، صدقاتی ہوتے ہیں، خیراتی ہوتے ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مومن آپس میں مشورہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب مشورہ کس کس سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف قومی مسائل کا مشورہ نہیں ہے، وہ تو لازم ہے۔ اگر ہم اپنا گھر چلاتے ہیں تو ہمارے گھر کے نظام میں بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے مشورہ کرے، اولاد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے مشورہ کرے، بیوی کی یہ حیثیت ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے مشورہ کرے، شوہر کا یہ کام ہے کہ گھریلو معاملات میں بیوی سے مشورہ کرے، خاندان کا سردار ہے تو خاندان کے مسائل کے بارے میں سجدہ کرے، جماعتوں کا ذمہ دار ہے تو جماعت کے مستقبل کے بارے میں مشورہ کرے، قوم کا اگر سربراہ ہے تو قومی مسائل کے اندر مشورہ کرے، مسجد کی اگر کمیٹی ہے تو مسجد کے دوسرے احباب سے مشورہ کرے، اگر آپ مدرسہ بھی چلواتے ہیں جس کی ملکیت آپ کی ہے تو ماہرین سے بھی آپ مشورہ کریں۔ مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستشار مؤتمن، مشورہ آپس کے اندر امانت ہوا کرتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کسی معاملے میں اگر میں نے ان سے مشورہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو ان کا کام یہ ہے کہ مشورے میں دیانت داری اختیار کرے۔ دیانت داری کے معنی میں نے مشورہ کیا تھا، کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار نہ کرے۔ یہ کمزوری ہمارے پاس پائی جاتی ہے، جب کبھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ آ کر میرے سے اس معاملے میں مشورہ کرے تھے۔ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ امانت کی چیز ہے، یہ امانت کی چیز ہے۔ مشورہ ایک ایسی امانت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے لیے ایک نظام اور ایک اصول بنایا۔ اب آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں تو امت کے لیے اس کام کے لیے مشورے کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے اندر مشورہ کیا۔ انفرادی زندگی کا معاملہ کیسے ہیں؟ ایک سرسری واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر افک کا واقعہ پیش آیا، واقعہ افک منافقین کی جانب سے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قریب صحابہ میں سے مشورہ کیا تھا۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت علی سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس مسئلے میں انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ عورت کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ دیکھیں دونوں کے مشورے ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی نے کس کے مشورے پر عمل کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے. تھوڑا انتظار کرے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے آیتیں نازل کر دیا. حالانکہ یہ پرسنل مسئلہ ہے نبی کی زندگی کا. اگر نبی اگر چاہتے تو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں. لیکن یہ مسئلہ نبوت کے دائرے کا نہیں تھا، یہ مطلب پرسنل لائف کا تھا. اس میں دوسرا مشورہ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے کہا کہ وہ اپنا اپنا احرام کھول دیں اور اپنے جانور کو ذبح کر دیں. سبحان اللہ. تو وہ کیا کریں؟ کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرنے تیار نہیں ہوا. کیوں؟ کیا نافرمان تھے؟ نہیں، قبیلہ خاطر تھے، دل چھوٹے ہو گئے تھے. ہم تو اتنی محنت کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اتنے آرزو ارمانوں کے ساتھ، اور بیچ میں روک دیا گیا تو قبیلہ خاطر ہو گئے، صحابہ خاموش بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے. خیمے میں آ کر اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کیا، ام سلمہ سے. کیا بولے؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنا جانور ذبح کریں تو وہ سننے کو تیار نہیں. تو ام سلمہ سے مشورہ کرے تو ام سلمہ نے مشورہ کیا دیا؟ یا رسول اللہ، اتنے پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کا کوئی بھی صحابی آپ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہے. ان کے دلوں پہ بوجھ ہے، غم ہے ان کو، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں. ایک کام کریں، آپ جائیں اپنا اونٹ ذبح کر دیں، لہذا آپ کا دیکھا دیکھی وہ بھی ذبح کر دیں گے. تو اللہ کے نبی ایک عورت کے مشورے کو قبول کیے اور جا کر اپنا اونٹ ذبح کر دیے، جس کی وجہ سے آپ کا دیکھی دیکھی سارے صحابہ اپنا جانور ذبح کر دیے. ماشاءاللہ، دیکھیں مشورہ کتنی برکت کی چیز ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت سے مشورہ کیوں لینا چاہیے؟ جیسے ہم کو اپنی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا ہے تو والد محترم کو الزام رہتا ہے کہ میں تو باپ ہوں، لہذا جو ہے میرا حکم چلے گا، لہذا دوستانے میں طے کر کے آ جاتے رشتہ. ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی ہماری بہو، ہمارا بیٹا تمہارا داماد. بول دیا، زبان دے دیا. گھر میں مشورہ ہی نہیں کرتے، گھر میں مشورہ ہی نہیں کرتے. اب گھر میں آ کے بولتے تو بیگم بولتے کہ ارے بھائی وہاں کے یوں کرے، ہم فلاں جگہ دیکھے تھے، فلاں جگہ دیکھے تھے. بولے کہ نہیں، بولے ہم آدمی ہیں. عورتوں کا مشورہ، پٹھانوں کا آپ نے سنا ہوگا، کیا کرتے ہیں پٹھان؟ عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، عورت کا مشورہ ہی قبول نہیں کرتے. لیکن آپ کو حدیث میں کچھ باتیں ایسی معلوم ہوں گی جس میں عورت کا مشورہ بھی رشتے اور ناطے لینے کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جیسے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ. ان کے گھر میں بیٹی تھی. تو ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت جلیبیب. تو جلیب یا جلیبیب، یہ دونوں نام سیرت میں آئے ہیں. تو جلیبیب کا نکاح نہیں ہوا تھا. جلیبیب کو اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کر لو. تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ، مجھ جیسے غریب اور مفلس آدمی کو کون دے گا بیٹی؟ چونکہ جلیبیب کیسے تھے کہ زیادہ تر وہ گھریلو کام کاج کرتے تھے بستی کے لوگوں کا، اور ہمارے پاس ایک جملہ کہتے ہیں عورت سنگھی، یہ ٹائپ کے آدمی تھے. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں جو ہے ابو برزہ آ گئے. آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ کیا ہے، دوبارہ تم یہ جلیبی وغیرہ تمہارے پاس نہیں آنا. یہ لوگ اس طریقے سے ناراضگی کا اظہار کرے، حالانکہ وہ صحابہ میں شامل تھے. تو جلیبی بولے یا رسول اللہ، مجھ جیسے کو کوئی بیٹی دے گا کیا؟ بولے کہ دے گا. جاؤ جا کر ابو برزہ اسلمی سے کہو کہ اللہ کے نبی نے ان کی لڑکی کے لیے تمہارا رشتہ بھیجا ہے. ابو برزہ اسلمی بڑے صحابی تھے اور بڑے مالدار، خوشحال، اعلیٰ نسب کے صحابی تھے. بولے کہ جاؤ جا کر جو ہے ان کو کہو کہ اللہ کے نبی نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے. وہ الٹا سمجھ گئے، وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نکاح کرنا ہے میری بیٹی سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تیار ہوں. بولے کہ نہیں، اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں، میرے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ بھیجے. تو وہ بولے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے. بولے کہ یا رسول اللہ، جلیب آئے اور یہ بات بولے اگر آپ کو نکاح کرنا ہے تو میں تیار ہوں. تو بولے کہ نہیں، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کروانا ہے. اس وقت ایک جملہ ہے حدیث میں، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں میری بیوی سے مشورہ کر کے بولتا ہوں. بولے معلوم کیا ہوا؟
جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں، بچوں کے رشتے طے کرنے میں اپنی بیویوں سے بھی مشورہ لینا، عورت کو حقیر نہیں سمجھنا. عورت کے مشورے اکثر بہت زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ گئے اپنی بیوی سے مشورہ کرے، تو بیوی نے کہا کہ نہیں جلیبی کے واسطے تو ہم تیار نہیں ہیں. تو بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کی بات جو سن رہی تھی، اس نے کہا کہ امی جان یہ رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ آپ اس شخص کو مت دیکھیے جس کے لیے رشتہ بھیجا گیا ہے، آپ اس شخص کو دیکھیے جس نے رشتہ بھیجا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے مشورہ قبول ہو گیا، جلیبیب کی شادی ہو گئی، ابو بردہ اسلمی کے داماد بن گئے. ایک جنگ آئی، اس جنگ میں جلیبیب شامل رہے اور انہوں نے اپنے مجاہدانہ ایسے جوہر دکھائے، شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ اپنے اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ لاؤ. سب ڈھونڈ کر لائے جو شہید ہو گئے تھے. ان میں سے جلیبیب نظر نہیں آئے تو اللہ کے نبی بولے جلیبیب کہاں ہے ذرا ڈھونڈ کر لاؤ. صحابہ پورے گئے حضرت جلیبیب کو ڈھونڈنے، ڈھونڈ کر لائے تو ایک جھاڑیوں کے اندر ان کا لاشا پڑا ہوا تھا، اٹھا کر اللہ کے نبی کے سامنے آئے. اب دیکھیں یہ نقشے کا دوسرا پہلو کیسا ہے. جب لا کر ان کی لاش اللہ کے نبی کے سامنے رکھی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں یاد رکھنا یہ جلیبیب میرا تھا اور میں اس کا تھا، اور ان کے حق میں دعا دیے. تو سننے والے صحابہ نے کہا کہ آج کے دن اگر ہماری لاش جلیبیب کی جگہ پڑی ہوئی رہتی تو یہ دعا کے حقدار ہم ہو جاتے. دیکھیں آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ آدمی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ معیاری ہو. حالانکہ آدمی کیسے تھے لیکن درجہ کتنا بڑا پائے. تو اس وجہ سے میرا جو مدعا ہے کہنے کا وہ یہ کہ گھر والیوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شورا کو نازل کیا. اگر ایک ہی آیت کو میں بیان کر دیتا تو مشورے کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ مشورے کے پیچھے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں. پرسنل زندگی میں مسئلہ ہے اور ایک رشتہ بنانے کے لیے مشورہ ہے. اب تیسرا دیکھیں اجتماعی زندگی میں مشورہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو کعب بن اشرف مسلمانوں کی زندگی جوخم میں ڈال دیا ہے. ایک سردار تھا کافروں کا جو مسلمانوں کو تانا دیا کرتا تھا. کیا تانا دیا کرتا تھا؟ کہ تمہارے بچے اور تمہاری عورتیں میرے پاس گروی لا کر رکھاؤ. یہ جملہ اللہ کے نبی کو بہت چبھتا تھا، بہت چبھتا تھا. ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کی گستاخی میں حد کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو بلا کر کہا دیکھو کعب بن اشرف کی اذیتوں سے کون ہے جو مجھ کو تکلیف دینے والا ہے. سبحان اللہ، مشورہ تھا نا. اگر اللہ کے نبی کسی صحابی کو بولتے تم جاؤ جا کر کعب کو قتل کر دو، حکم کی تابعداری صحابہ کر لیتے. لیکن اللہ کے نبی نے سوال کیا کون ہے تم میں سے جو کعب بن اشرف کو قتل کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی اس کا کام تمام کر دے اور امت کو نجات دے اس آدمی سے. ایک نے کیا کہا؟ میں یا رسول اللہ، میں. کئی صحابہ اٹھے. ان تمام صحابہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے محمد بن مسلمہ کو پسند فرمایا جو کعب بن اشرف کے بھتیجے تھے. چونکہ بھتیجا جو کام کر سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، چونکہ گھر کا ہر راز جانتا ہے. محمد بن مسلمہ نے ذمہ داری قبول کی اجتماعی مشورے سے، اور جا کر اپنی آئیڈیالوجی سے اپنے ایک اور ساتھی کو لے کر وہ کعب بن اشرف کے گھر میں گئے اور حسب منصوبہ اس کا کام تمام کر دیا اور واپس آئے اور غسل کر کے پھر جماعت کے اندر شامل ہو گئے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے محمد بن مسلمہ کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی. دیکھیں یہاں پر بھی امت کے معاملے میں اللہ کے نبی نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے امت سے مشورہ نہ کیا ہوگا. کیوں؟ اس صورت میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مومنین کا معاملہ شورائی نظام کے تحت ہوتا ہے. تو اب دیکھیے جنگ بدر میں 3 سے زائد مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کے نبی نے مشورہ دیا. پہلا مشورہ کافروں کا لشکر بچ کر جب نکل گیا تھا
اور بعد میں وہ لوگ تیاری کر کے حملہ آور ہونے کے لیے آئے، اس وقت اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ نمبر 2، بدر کے جس میدان کو لڑائی کے لیے اللہ کے نبی نے پسند کیا تھا، ایک صحابی کا مشورہ قبول کر کے آپ نے جگہ کو بدل دیا۔ اب ہم کیا بولتے ہیں؟ تم آئے ہم کو سکھانے والے، تمہارے مشورے پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے مشورہ کیا تھا، ان کے مشورے پر اللہ کے نبی نے میدان جنگ کو پسند فرمایا تھا اور ان کی تدبیر پر عمل کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ بشری تقاضوں کے تحت عالم کتنا ہی بڑا عالم و فاضل علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر آدمی باشعور نہیں ہوتا، 10 کے مشورے آئیں گے تو ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں قیدی بنا کر آئے تھے ان کے مستقبل کے بارے میں مشورہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو مشورہ سب سے اچھا کس نے دیا؟ ابو بکر نے۔ پھر اچھا مشورہ کس نے دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور پھر دوسرے صحابہ نے بھی مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو عمر کا مشورہ پسند تھا۔ سبحان اللہ، جس کا احساس اللہ کے نبی بار بار کیا کرتے تھے، اے کاش میں عمر کی بات کو مان لیتا تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے وقت مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خندق کے وقت مشورہ کیا، کہا کہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا ہم چونکہ دشمن آ کر ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے لہذا اندر رہ کر جنگ لڑی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، جنگ کی ایک حکمت اور تدبیر یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں اپنے ایران میں خندق کھود لیا کرتے ہیں تاکہ دشمن ادھر سے اس پار نہ آ سکے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو خندق کھودیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کتنے صحابہ، 3,000 صحابہ دن رات 1 مہینہ محنت کر کے خندق کھود رہے ہیں، بھوکے پیاسے فاقہ کش۔ 1 مہینے کے اندر وہ خندق کھود لی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے یہاں جو بات ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں، اس صورت کی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ باہمی مشورے کو ہم ترجیح دیں، چاہے جماعت کا معاملہ ہو اور چاہے مثال کے طور پر ہندوستان میں ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں ہمارے ملک میں، تو یہاں پر دینی جماعتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن شورائی نظام کسی بھی جماعت کے پاس مضبوط اور مستحکم نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ شورا کے معنی کیا ہے؟ شورا کیا ہے پہلے سمجھیں۔ امت کے انتہائی متقی لوگوں کا ایک گروہ ہے، امت کے آوارہ لوگوں کا گروہ نہیں ہوتا۔ یہ بے عمل، شریعت پر نہ عمل کرنے والے ایسے لوگوں کو شورا میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی مجلس شورا بنائی تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ حضرت عمر کی مجلس شورا میں معلوم ہے 10 آدمی تھے۔ 10 کے بارے میں سیرت نگاروں نے کیا لکھا؟ سارے کے سارے حفاظ قرآن تھے، قرائے قرآن تھے، فقہا تھے۔ ان میں سے نوجوان بھی تھے اور ان میں سے بڑی عمر کے بھی تھے۔ اب حضرت عمر کے لشکر میں، شورا میں سب سے بڑی عمر کے کون تھے؟ آپ دیکھیں گے تو عثمان تھے، علی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، سعید بن زید تھے اور بڑے صحابہ تھے۔ نوجوانوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کون تھے؟ 17 سال کے نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ان کے حق میں اللہ کے نبی نے خاص دعا دی تھی، کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور شرعی مسائل کی تعویلات کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ ایسے قبول کر لیا کہ ان کا لقب پڑ گیا قیامت تک حبر الامہ، امت کی سیاہی۔ بڑے مفسر قرآن بن گئے۔ ٹھیک ہے، بڑے صحابہ سے سب سے مشورہ کرنے کے بعد کس سے مشورہ کرتے تھے؟ ابن عباس سے۔ تو بعض صحابہ بولتے تھے کہ اے امیر المومنین،
اتنے بڑے صحابہ کی موجودگی میں آپ آخری مشورہ اس سے کیوں کرتے ہیں؟ اتنے بڑے ہیں، ان سے مشورہ؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 2 مرتبہ اس آدمی کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سنا تھا، اسی لیے میں اس دعا کی برکت ان میں محسوس کرتا ہوں، اسی لیے مشورہ کرتا ہوں، اور ان کا مشورہ سب سے زیادہ مناسب ہوا کرتا تھا۔ میں کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ مشورہ دینے کی صلاحیت کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیں، حفاظ قرآن، قرائے قرآن، امت کے فقہا، امت کے علماء، یہ کون ہیں؟ اگر بات غلط نہ ہو تو چونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تو بڑی ذمہ داری سے بات کہنا پڑتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شورا کا سب سے بدترین اور خبیث ترین نظام ہماری جماعت اہل حدیث کے اندر ہے۔ کیوں؟ شورا کو ہمارے پاس ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سال میں صرف شورا 2 مرتبہ بلائی جاتی ہے، ایک امیر کو گرانے کے لیے، ایک نئے امیر کو بنانے کے لیے۔ یہ شریعت کے اندر شورا کا نظام نہیں ہوتا۔ شورا کون ہے؟ شورا کون ہے سمجھیے، مہذب، مقدس، محترم، متقی، ذی شعور، اللہ سے ڈرنے والے، باعمل۔ لیکن آپ دیکھیں ہماری 360 لوگوں کی شورا ہے، لیکن جمود، تعطل اتنا زیادہ سوار ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انقلابی کام ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شورا ہر جگہ سے ایک نظام ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ ہر حلقے سے 7 شورا۔ نہیں، یہ غلط نظام ہے، شرعی نظام نہیں ہوتا۔ تمام حلقوں سے 10 آدمی کو منتخب کریں، کیوں؟ وہ شورا امت کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کے فیصلے پر امت کا عروج و زوال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، تو حضرت عثمان کی شورا میں کتنے لوگ تھے معلوم ہے آپ کو؟ صرف 6 آدمی تھے۔ اچھا، سلطنت کتنی بڑی تھی؟ حضرت عثمان کے زمانے میں 10,000 سراؤنڈنگ میل تو حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور اتنا ہی فتوحات حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ سبحان اللہ، بات دور نکل جائے گی، اسی لیے میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ بات، ان لوگوں کا تقویٰ کیا تھا میرے بھائی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کی تاریخ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے تقوی کا ہم جائزہ لیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایتھوپیا کا علاقہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا، اور یہ واقعہ سیرت میں بھی ہے۔ منصف اخبار کے ایک خاص ایڈیشن میں یہ پورا واقعہ ایک خاتون نے جو ہے نقل کیا تھا، بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے۔ دیکھیے شورا کے اندر ایسے لوگ ہونا چاہیے، شورا میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جن کی جو کیا کہنا چاہیے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر قسم کھا لیں تو اللہ قسم پوری کر دے، یہ تقوی ان لوگوں میں ہونا چاہیے۔ ایتھوپیا کا ایک علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن ایک ایسی زمین تھی جو جنگ کے لیے چاہیے تھا، اور کمانڈر ان چیف نے اس زمین کو پسند کر لیا کہ اس سے مناسب جگہ مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ لیکن اس علاقے میں کیڑے مکوڑے اور زہریلے بچھو بہت زیادہ تھے، اور ان کو صاف کرنا یہ بڑی ناممکن بات تھی، لیکن وہ جگہ لڑنے کے لیے بڑی مناسب تھی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے۔ تو امیر لشکر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا کہ ہم نے ایک جگہ کو پسند کیا، یہ جگہ سے ہم اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس مقام پر ایک مسئلہ ہم لوگوں کو ایسا پیش آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا جواباً، اور کہا تم اس وادی میں کھڑو اور اس خط کے الفاظ کو اونچی آواز میں پڑھو اور میرے اس خط کو اس وادی میں گرا دو۔ سبحان اللہ۔ امیر لشکر نے اس خط کو یوں ہی پڑھا اور اس خط کو پھر اس وادی کے اندر پھینک دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے مقام سے جتنے زہریلے جانور تھے ایسے چلے گئے کہ آج تک بھی کوئی زہریلا جانور اس زمین میں داخل نہیں ہوتا۔ کیا تھا ہوگا اس کے اندر؟ یہ کیسا تقویٰ تھا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مجلس شورا میں رہنا چاہیے جو امت کے لیے سر جھکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امت کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پوری سورت کے بجائے اس ایک آیت کا خلاصہ ہمارے لیے بڑا مناسب ہوگا، یہی ایک آیت میں نے اسی لیے رکھا کہ سورت کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائی، ہم اس سورت سے نتیجہ لیں، ہمارے گھروں میں ہم اپنی بیویوں سے مشورہ کریں، بیوی کا اعتماد حاصل ہوگا، اولاد سے مشورہ کریں، اولاد کا اعتماد حاصل ہوگا، رشتہ داروں سے مشورہ کریں، رشتہ داروں کا۔ ایک آخری بات دیکھیں، آپ کے بچے کو اگر انجینئر بنانا ہے تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ آٹو والے سے تو مشورہ نہیں کریں گے، بلکہ شہر کا سب سے اچھا انجینئر جو ہوگا اس سے مشورہ کریں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اپنی بیماری کو پیش کر کے شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے اور مشورہ بیماری کا ڈاکٹر سے کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ یہ فلاں صاحب طب میں بڑے ماہر ہیں اور لہذا ان سے مشورہ کروں گا تو ہوگا کیا؟ آپ بھی مریں گے، مریض کو بھی مار دیں گے، پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جب ہم زندگی کے اس معاملے میں عقل مند لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں تو پھر امت کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں عقل مندوں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہ المیہ ہیں، جب تک یہ المیہ رہے گا اس وقت تک امت مسلمہ ترقی پذیر نہیں رہے گی۔ ہم ہندوستان میں جو پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، تمام اسباب میں سے بنیادی سبب کہ امت کے پاس شورا کا نظام نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ جہاں کے وہاں پر جو ہے اٹکے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سورت کا آغاز ہوا جس سورت کو کہا جاتا ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف یہ سورت بھی مکی ہے، جس میں 89 آیتیں بیان کی گئی ہیں، 90 آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اپنے انعامات اور تخلیقات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، سبلا گزرنے کے راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ ہر جگہ نکلنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ راستے کو سمجھنا آج تو آسان ہے، لیکن گزشتہ زمانوں میں، پرانے زمانے میں راستوں کو سمجھنا ایک مشکل کام تھا، لیکن اس وقت بھی اللہ نے راستے بنائے تھے۔ اسی لیے اہل عرب خاص ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ یہ ستارہ ادھر ہے تو کہتے تھے کہ بھئی یہ ہندوستان کو جانے والا راستہ ہے، کیوں؟ یہ ستارہ ہند کی طرف ہے، یہ ستارہ فلاں کی طرف ہے، یہ ستارہ، اور وہ اس راستے پر جاتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے۔ قرآن میں ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح راستہ دکھانا چاہا اپنے ملک مصر کو جانے کا۔ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے نکلے، راستہ اندھیرا ہو گیا، راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو موسیٰ نے کہا کہ بیگم تم یہی انتظار کرو، کہیں نہیں جانا، یہیں ٹھہرے رہنا، میں کوئی آگ کا ایک شعلہ تمہارے لیے تلاش کر کے لاتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم موسم کی گرمی بھی حاصل کر سکیں اور اپنا راستہ پار کر سکیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا تھا اور وہاں پر ایک شعلہ نظر آیا، چنگاری۔ حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ پار کیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے راستے بنائے، جو راستے ہیں وہ سارے کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیزائن کیے ہیں تاکہ لوگوں کی گزرگاہیں آسان ہوں۔ اگر یہ راستے نہیں ہوتے تو ہم گھروں سے کہاں سے نکل سکتے تھے، یا گھر کیسے بنا سکتے تھے؟ چلنا پھرنا ہمارے لیے مشکل ہو جایا کرتا۔ تو اللہ نے کہا اس زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، پھیلا دیا، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ اسی طریقے سے ہم نے آسمانوں سے حسب ضرورت پانی کو برسایا اور اس پانی کو مردہ شہروں کے اندر پھیلایا، اور اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، مردہ شہر تھے، بنجر زمینیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اس کو آباد کیا۔ جیسے مردہ شہروں کو ہم نے آباد کیا، اسی طریقے سے ہم دوبارہ تم کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے
آفاق بنائے فلک، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں بھی بنائی اور تمہارے لیے چوپائے بنائے، ما ترکبون، جس پہ تم سوار ہوتے ہو۔ ماشاءاللہ، جانوروں پر سوار ہونا کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ ہر جانور پر سواری نہیں کی جاتی، یہ اللہ کی فضیلت ہے اور اللہ نے انعام کیا۔ خاص جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا سواری کے لیے، جیسے گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، ہاتھی، اس پر ہم سواری کرتے ہیں۔ یہ جانور حقیقت میں سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، یہ قبیلے کے جانور یہ سواری کو استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ مگر ان میں کے بھی بعض جانور ہیں، ان کو ہم بیل بنڈی چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ تو تم اللہ سے دعا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ مانے کیا ہے؟ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یہ جانور نہیں دیتے تو کائنات میں بہت سی چیزوں کا وجود بھی نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں، سب سے سست چلنے والا جانور کون سا ہے؟ ہاتھی۔ اس سے تھوڑا تیز چلنے والا جانور کون سا ہے؟ اونٹ۔ اس سے تھوڑا سا تیز، اچھا ہاتھی اور اونٹ پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے گدھا اور خچر عطا فرمایا، یہ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑا بھی پہاڑ نہیں چڑھتا، گدھا اور خچر ہی پہاڑ چڑھتے ہیں۔ اسی لیے کشمیری لوگ سب سے زیادہ گدھا اور خچر استعمال کرتے پہاڑ چڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جنگ لڑنا ہے، تیز رفتار سواری چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ساری سائنسی تحقیقات کی بنیاد یہی جانور ہے، یہی جانور۔ اسی لیے دنیا میں جب اللہ نے بجلی پیدا فرمایا، ضرورت تھی انسان کو، آبادی بڑھی، بجلی دے دیا۔ جب بجلی عطا فرمایا تو خود بخود اربوں کی زمین سے اللہ نے پیٹرول عطا فرمایا۔ جب پیٹرول عطا فرمایا تو انسان کو صلاحیت دیا موٹر گاڑیاں بنانے کی، ورنہ پیٹرول کہاں جلے گا، بجلی کہاں استعمال ہوگی۔ دیکھیے، ان کے استعمال کے سامان بھی اللہ نے زمانے کی ضرورت کے ساتھ پوری کر دیے۔ پہلے انسان نے ایک چھوٹی سی گاڑی بنائی، ترقی کرتے کرتے آج ایسی ایسی گاڑیاں بنا دی جس سے مسافت کی کمی ہو جاتی ہے۔ جیسے کاروں کی شکل میں دیا، موٹر سائیکلوں کی شکل میں دیا۔ جانوروں کو دیکھ کر انسان نے جو ہے سائیکل بنایا، رکشا بنایا، گھوڑا ٹانگا بنایا، لیکن یہیں سے سائنس ترقی کرتی گئی، بڑی بڑی کاریں بنا لیا، اور تو اور ہواؤں میں تیزی کے ساتھ اڑنے والے جہازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، والخیل والبغیل والحمار لترکبوها وزینا، ہم نے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جہاز پیدا کیا، انسان نے بڑا فخر کیا کہ ہم نے جہاز تیار کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ راکٹ بنا لیا۔ اب راکٹ جہاز سے زیادہ تیز چلے جاتا ہے، اسپیس میں جانے کے انسان کو قابل بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں۔ اسی لیے جب بھی تم اللہ کی کسی تخلیق کا استعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، الحمدللہ، اللہم اسقنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا ہنیا مریا مریا ذہوقا ذلوقا ربی یا ذی الجلال والاکرام۔ بارش ہو رہی ہے، تشریف رکھیں آپ لوگ۔ ہاں دیکھیے، اللہ کا فضل ہے کہ گرم زمانے میں شروع سے اللہ تعالیٰ رمضان کو ٹھنڈا کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، روح کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہو؟ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ جو چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہو باہر آ سکتی؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ روحیں آتی ہیں،
یہ تو غیر مسلموں کا عقیدہ ہے. پرانے زمانے کے غیر مسلموں کا عقیدہ کیا تھا؟ ابھی بھی ہے ہندوؤں میں عقیدہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ گھر کا کوئی آدمی سدسیہ مر گیا تو اس کی روح الو کی شکل میں آتی ہے, گھر پہ بیٹھ کر پکارتی ہے. یہ عقیدہ ہم بھی اپنا لیے. نہیں, نہ ہمارے لیے شب قدر ہے اور نہ ہمارے لیے شب برات ہے. ہمارے لیے قدر والی 5 راتیں ہیں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی راتوں میں قرآن نازل ہوا, یہی راتوں کی فضیلت ہے. فرشتے آئیں گے, جبرائیل امین آئیں گے. یہ عقیدہ ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی شب قدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق اس بات کی خبر دی کہ آپ کی زبان پر اسے ہم نے سب سے آسان بنا کر بھیجا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر سکیں. میرے بھائیوں, ہمارے وہ نوجوان ساتھی اور ہمارے نوجوان دوست جو عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے. خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوان نسل سے, بھائیوں عربی سیکھو, عربی سیکھو. اور میں اتنی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں معتکفین میں جتنے نوجوان آئے ہیں الا ماشاء اللہ کسی کو قرآن سیدھا پڑھنے نہیں آتا ہوگا. میں الزام کی بات نہیں, تربیت کی بات کر رہا ہوں. آپ کو موقع نہیں ملا قاری زندگی میں, لیکن آج موقع ملا ہے 10 دن کا, جس میں سے 5 دن تو چلے گئے ہمارے اور 5 باقی ہیں. ابھی بھی غنیمت جان لو, مسجد میں حافظ قرآن ہیں, ان کو پکڑو, ان کو عربی سیکھو. ہمارے نوجوان بچے عربی زبان میں قرآن کو رومن کے اندر پڑھ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, یہ مطلق طور پر حرام ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اجر نہیں ملے گا. دوسری بات, اپنے ذہن سے سب سے پہلے یہ بات نکال دو کہ عربی زبان مشکل زبان ہے. نہیں, عربی زبان سب سے آسان زبان ہے. کیوں؟ اللہ کی زبان ہے, جنتیوں کی زبان ہے. اللہ نے اس زبان کو آسان کیا. اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اے نبی اس زبان کو ہم نے تمہارے اوپر آسان کیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ یہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہمارے نوجوان کیا بولتے ہیں, ارے اتنی مشکل زبان کون سیکھیں گا؟ بھائی انگریزی سیکھنے محنت کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جنت کی زبان انگریزوں کی ہے کیا؟ جنت میں کس کی زبان چلے گی؟ جس کو نہیں آتا وہ بھی عربی بولے گا. تو پھر عربی کی فضیلت ہوئی کہ انگریزی کی فضیلت ہوئی؟ اب ایسے انگریز کی غلامی میں ہم بھاگ رہے ہیں. انگریزی آفیشیل لینگویج, ایک سبجیکٹ لکھنا پڑھنا سیکھ لو, لیکن وہ زندگی کا طریقہ نہیں ہوتا. سب سے کمزور آدمی کون ہے معلوم؟ یہ میری بات نہیں ہے, زبان کے ماہرین کہتے ہیں سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان میں بات کرتا ہے. مادری زبان اصل ہے, ہماری یہ قومی زبان ہے, ہم اس زبان کا لحاظ رکھیں. افسوس ہے کہ ہم مسلمان لوگ اس زبان کا لحاظ نہیں رکھتے, لیکن آپ دوسرے لوگوں کو دیکھو وہ اپنی زبان کا کتنا خیال کرتے ہیں. کھوجوں کو دیکھیں, آپ کھوجے, آغا خانی کھوجے دیکھیں نا, شیعوں کی ایک قسم ہے. آپ سے اردو میں اچھی بات کریں گے لیکن وہ اپنی بات اپنی گفتگو میں کریں گے, کہیں پر بھی اپنی زبان کو چھوڑیں گے نہیں. وہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم انگریزی زبان کے اتنے غلام کیوں بن گئے مجھے تو نہیں معلوم ہے, کہ مادری زبان کو چھوڑ دیے. اسی لیے آج کے جتنے نوجوان ہیں انگریزی میں کمزور, ہندی میں کمزور, تیلگو میں کمزور, مادری زبان اردو میں کمزور. کسی کو بھی بولے اردو بولتے, ایک نوجوان کو بولے ذرا درخواست لکھ کے دو, اردو میں لکھ سکتا نہیں. ارے انگلش میڈیم میں پڑھے گریجویٹ ہو گئے, ایک درخواست لکھو, لکھ سکتا نہیں. کیوں؟ اپنی زبان چھوڑ کے دوسروں کی زبان. ہماری مثال کیا ہے معلوم؟ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہم کیا کریں؟ انگریزوں کی چال چلے اور اپنی چال بھول گئے. اردو نہیں سیکھیں اسی لیے عربی زبان بھی مشکل ہو گئی. عربی 99% نوجوانوں کو عربی نہیں آتی. وہ کیا بولتے ہیں؟ نہیں شیخ رومن میں لا کے دو. میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کو قرآن مجید کا ہدیہ یا تحفہ دیتے ہیں, اصل زبان عربی زبان کے اندر دو, اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں رہنے دو, لیکن عربی کی رومن مت دو. بعض ہمارے بھائیوں نے یہ کر دیا, بہت بڑا غلط کام کیا. ہمارے بھائی جماعت اسلامی کے ساتھیوں نے یہ کام کر دیا کہ عربی کو رومن میں لا لیا. بہت بڑا انہوں نے کفر کیا. کفر میری نظر میں تو کفر ہے. بولے کہ کیوں؟
لوگوں کو عربی سے دور کر رہے ہیں آپ۔ عربی زبان کے کچھ رموز ہیں، وہ رموز دوسری زبانوں میں پائے نہیں جاتے، وہ رموز آپ کہاں سے لا کر رومن کے اندر ادا کریں گے بتلائیے۔ تلفظات ہیں، تلفظات، تجوید کے قاعدے، اگر آپ رومن میں اگر پڑھیں گے تو تجوید کے قاعدے آپ کہاں سے نکالیں گے؟ مدات ہیں، مشددات ہیں، ہر چیز ہیں، وہ کہاں سے لا کر دیں گے آپ؟ اسی لیے میرے بھائی، اعتکاف میں بھی کچھ بچے ہو سکتا رومن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، میں ان کا مصلح ہونے کے ناطے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پورا قرآن مت پڑھو، لیکن تھوڑا قرآن صحیح سیکھ لو یہاں پر۔ جب تھوڑا سیکھو گے تو آئندہ اور بھی پڑھو گے، کسی عالم کے پاس، کسی حافظ کے پاس یہ سیکھ لو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات کہا۔ آخری صورت تھی سورہ جاسیہ، جس کی 37 آیتیں آپ کے سامنے آئیں۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہو جانا، جیسا یجسو، جیسے گھٹنے زمین پر ایسا ٹیک دیے، یہ عاجزی کی نشانی ہے، انکساری کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا تذکرہ کیا، اسی لیے اس کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پہلے تو بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہاں پر نصیحت کی ہے کہ جو باتیں ہم نے بیان کیا وہ عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں، اور اس میں رہنمائی ہے، رحمت ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد مجرمین کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ مجرمین یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مومنین کی طرح سلوک کیا جائے، حالانکہ ان کا جینا مرنا دونوں برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں، مجرم اپنی جگہ مجرم ہے، مومن اپنی جگہ مومن ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجرم اور مومن یہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب بولیں فلاں وی آئی پی آئے، ایک علامۃ الدہر آئے ہیں، بڑے عالم، بہت بڑے عالم آئے اچانک، تو ان کا مقام کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں، ارے شیخ آپ آئیے، یہاں بیٹھیے، یہاں بٹھائیں گے ہم۔ کیوں؟ وہ بہت عزت والے ہیں، اللہ والے ہیں، بڑے علم والے ہیں۔ اب ہماری مسجد کو اچانک سلمان خان آ گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا لا کے مسجد کے محراب پہ بٹھائیں گے؟ آپ بڑے ایکٹر ہیں، بلکہ سیدھا مسجد کی گیٹ کے باہر۔ بولے کہ نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تمہاری ہمارے پاس۔ کیوں؟ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ تم مجرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجرمین کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو ایمان والوں کے برابر درجہ دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ایمان والے اپنی جگہ ایمان والے ہیں، ان کا درجہ اونچا ہے، اور مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ مجرم ہے، اس کا درجہ اپنی جگہ ہے۔